جی نجی محفلوں میں تو میں طنز و مزاح بڑا کرتا ہوں، لیکن کوئی وی لاگ یا کیمرے کے آگے بقول میرے دوست آفتاب اقبال کے کیمرہ شائع ہوں، تو اس لیے کچھ زیادہ سنجیدہ ہو جاتا ہوں، حالانکہ میں نے زندگی ساری غیر سنجیدگی سے گزار دی، اور مزاح میں بھی بعض اوقات اصلاح کا پہلو ہوتا ہے، لیکن وہ دوسری اگر دلائل کی جنگ چھیڑ دیں تو وہ پھر آپ کو بمباری ہر طرف سے ہوتی ہے، اور لوگ اپنی اپنی نفرتوں محبتوں کا پھر پورے نیزے میزائل چلانے شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اب کوشش کرتا ہوں کہ نیمے نیمے ہو کے کوئی اپنی بات کہہ دوں، اور کچھ آج تو میرے کوشش تھی کہ میں ٹوٹ کے ہی چھوڑوں، جیسے کوئی چٹکلے ٹائپ چیز ہو جائے، کوئی ایک دو تین آپس میں جڑے ہوں یا نہ بھی ہوں، بے ربط بھی چٹکلے چھوڑے جا سکتے ہیں۔ مثلاً آج کل عدالتیں اور وکالتیں بڑے عروج پہ ہیں، تو جیسے میں ایک بات بار بار کہہ رہا تھا، اس دن میرے سامنے بھی ایک میرے دوست میرے چھوٹے بھائی کی طرح وکیل ہیں، اور عبداللہ ملک صاحب وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو مخاطب ہو کے اچیچا جسے کہتے ہیں نا، یعنی دانستہ انہیں نہیں کہا، یعنی لیکن میں نے کہا یار ایک کامیاب وکیل جس کی کروڑوں، کل میں ایک یو کے کا ایک ٹی وی ہے، غالباً کوئی یوٹیوب یا دوست ہیں مقیم صاحب، وائس آف ساؤتھ ایشیا، اس پہ میرا انٹرویو کر رہے تھے، ٹاک ہو رہی تھی میری ان سے، انہوں نے کہا، میں نے وہاں بھی یہ بات کی، میں نے کہا یار ایک کامیاب وکیل، جب میں نے کامیاب وکیل کہا تو ایک دم انہوں نے مجھے انٹرپٹ کیا، اور انہوں نے کہا جی کھوسا صاحب کی پتہ نہیں 1 کروڑ فیس ہے، فلاں صاحب کی، اور ایک اور دو انہوں نے وکیلوں کے نام لیے، انہوں نے کامیابی کا معیار ان کے کروڑوں روپے فیس کو رکھ لیا، چلیں یہ بھی کامیابی ہے فی زمانہ اس مٹیریلسٹک ورلڈ میں، لیکن ایک ناموری بھی ہے نا، ایک پروفیشن بتاتے خود ایک بڑا نیک نامی والا پروفیشن ہے، خدمت خلق ہے، اس میں اگر نیت سے انسانی خدمت کے جذبے سے کیا جائے، مجبوروں کو مظلوموں کو نجات دلانا، اسٹیٹ کی ریاستی مشینری کی ریاستی جو ریاست گردی کہہ لیں، تو بڑی خدمت ہے، تو میں اس لیے کہتا ہوں سٹوپ کرنا، یعنی نیچے اپنے آپ کو گرا لینا، انگریزی میں سٹوپ کرنا، سٹوپ لو، تو ایک کامیاب وکیل یا ایک وکیل جو بڑا فعال ہے، کام کر رہا ہے، محنتی ہے، کامیاب نہ بھی صحیح، اس کو وکیل وکالت بتاتے، خود ایک کامیاب شعبہ ہے، نامور شعبہ ہے، اور خدمت خلق کا شعبہ ہے، وہ اتنے زیادہ وکیل اگر الیکشن مہم میں آ جائیں گے اور الیکشن لڑنے کے لیے باولے ہو جائیں گے، شدائی ہو جائیں گے، کہ وہ کہتے ہیں جی بہت زیادہ وکیل آ گئے ہیں میدان جنگ میں یا میدان الیکشن میں، تو میرا خیال ہے وہ اپنی اس پروفیشن کو نیچ سمجھ رہے ہیں کوئی، یہ بات میں نے سوال کیا تھا، اسی سے اب جڑتا چلو اب آگے آ جاتے ہیں، اس کو فاسٹ ٹریک فارورڈ چلیں، یہ فضول قسم کی بات بار بار کرنا، تو میں کہہ رہا تھا ایک بات تو اب ہم اسٹیبلشمنٹ کا راگ لاتے ہیں، اب اس وقت فی زمانہ آج کل کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس وقت وکلا اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے اس بات پہ، کوئی مانے، کوئی غصہ کرے، کوئی نفرت کرے، کوئی بمباری کرے، لیکن بات مجھے اب کہہ لینے دیں، وکلا اسٹیبلشمنٹ اس وقت ملک کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہی جڑی ایک بات آتی ہے، چونکہ عدالتوں وکالتوں کی بات ہو رہی ہے، تو انسداد دہشت گردی کی عدالت بات ہوتی ہے، تو میں نے کہا بھائی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے ساتھ انسداد صحافت گردی، انسداد ریاست کی دہشت گردی، اور انسداد وکلا گردی کی بھی عدالتیں بنائے مہربانی کر کے، کیونکہ ان کا انسداد نہیں ہو رہا، تو انسداد اگر کرنا ہے تو یہ اس جو صرف بدعنوانیوں سے بڑی یہ بدعتیں ہیں، اس سے بڑی یہ ہمارے ہاں مشکلات پیدا کرنے والی یہ فنومینن ہے، ان کو بھی ٹچ کریں، انسداد صحافت گردی، انسداد وکلا گردی، انسداد دیگر گردی جتنی بھی ہیں، گردہ گردی جو بھی ہیں، یہ بھی بنا لیں، اور ایک لفظ آج کل وہ کل سے بات چھڑ گئی تو میں نے دماغ لڑایا، تو میں نے کہا کوئی شرارتی چیز کوئی ٹچ دے لیتے ہیں، وہ یہی ہے کہ لوگوں نے کہا جی اب جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو ہیں انہوں نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی محبت میں ایک یہ لیکن جواز بنایا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، بھئی ناانصافی تو تب ہوتی کہ اگر ثابت ہو جاتا کہ انہوں نے کوئی غلط کیا ہے، اور ان کو انہوں نے ثابت ہو جاتا، اگر بات انہوں نے تو ثابت ہونے سے پہلے ہی کر دیا نا، استعفیٰ دے دیا اعجاز الحسن صاحب نے، تو اگر ان سے پہلے انہوں نے یہ کر دیا تو یہ کیا بات ہوئی، تو اس میں کہتا ہوں ایک ہوتی ہے پروٹیکٹیو بل،
وہ کہتے ہیں جی مجھے ضمانت دے دیں، مجھے پولیس پکڑ لے گی یا ادارے پکڑ لیں گے، میں متعلقہ عدالت تک پہنچ کے اپنی اصل ضمانت جو ہے وہ اپلائی کر لوں۔ تو میں کہتا ہوں یہ ہے پروٹیکٹیو ریزگنیشن، یعنی کسی کو پروٹیکٹ کرنے والی ریزگنیشن۔ یہ میرے حال کوئی بلیک ڈکشنری، میاں ڈکشنری، کسی لا ڈکشنری میں تو یہ نہیں ہوگا، لیکن میرا خیال اگر ایڈ ہو جائے تو شاید کہ آئندہ کے لیے ایک ویسے ہی ایک بعض اوقات مزاحیہ چوٹ بھی انسانوں کی اصلاح کا باعث بنتی ہے، گو کہ آگے انسان بیٹھے ہوں وہ سمجھنا چاہ رہے ہوں، کیونکہ یہ واقعی بات صحیح نہیں ہے کہ میرے پہ ایک الزام ہے اور میں ایک بہت بڑا عہدے دار ہوں اور ایک ایسے فورم کا ادارے کا عہدے دار ہوں جہاں پہ میں فیصلے کرتا ہوں لوگوں کو، اور لوگوں کو حق نہیں دیتا کہ وہ میرا فیصلہ کریں۔ تو میں لوگوں کا حساب کرتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں، ان سے سوال کرتا ہوں، مجھے کوئی سوال کرے تو میں غصہ کھا جاتا ہوں، اور پھر میری مدد کو پروٹیکٹیو ریزگنیشن والے لوگ آ جاتے ہیں۔ یہ جناب گوشے گزار کرنا تھا، باقی کوئی شرارتی کوئی چٹکلے آئے تو انشاءاللہ گوشے گزار کروں گا۔